علم نور ہے، علم نور ہے، علم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجهک المنیر لقد نور القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه، بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر، وأحسن منك لم تر قط عینی، واجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عیب، كأنك قد خلقت كما تشاء، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ، اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق نے ہمیں آج دین متین سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا کی۔ اس توفیق پر، اس سعادت پر، اس خوشبختی پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں، مولا ہمیں اس توفیق پر ثابت قدمی عطا فرما۔ آج ایک اصلاحی موضوع ہے جس پر گفتگو کرنا چاہوں گا، جو معمولات اہل سنت میں سے ہے۔ اب سے پہلے تقریباً 4 جمعے شان اہل بیت میں ہم نے پڑھائے ہیں تاکہ عظمت اہل بیت بیان کرنے کا حق بھی ادا ہو جائے، اور یہ ہر امتی پہ واجب ہے کہ جب اس طرح کے ایام آئیں تو وہ ذوات مقدسات جو دین متین کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں ان کا ذکر کیا جائے۔ اس میں اہل بیت اطہار کا ذکر پاک ہو یا صحابہ کرام کا ذکر پاک ہو، انبیاء کرام کے ایام مقدسات ہوں، ان کو اس دن یاد کیا جائے، ان کی عظمت و شان کا بیان کیا جائے تاکہ لوگوں کو اس عظمت و شان سے آشنائی حاصل ہو۔ آج کا جو مضمون ہے وہ زیارت قبور کے حوالے سے ہے، کیونکہ اس موضوع کو بھی محرم الحرام کے ساتھ کچھ نسبت ہے کہ ہم بطور ایصال ثواب قبرستان جا کر اپنے اعزاء و اقارب جو دنیا سے چلے گئے ان کی قبور پر قرآن مجید پڑھتے ہیں، اور ان کی قبور پر جا کر اللہ کی بارگاہ میں ان کی بخشش کی دعا مانگتے ہیں۔ تو میں نے چاہا کہ چونکہ اس کا تعلق محرم الحرام کے ساتھ ہے تو یہ ایک اصلاحی موضوع بھی محرم الحرام کے مضامین کے ساتھ ہی بیان ہو جائے۔ سب سے پہلے تو اس بات کا جواب دے کر میں گفتگو کو شروع کرتا ہوں۔ بعض مرتبہ جو لوگ زیارت قبور سے منع کرتے ہیں وہ کسی بندے کو کے ذہن میں اعتراض سوال کھڑا کر کے اس کو منع ہی کرنا ہے نا جی، تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ لوگ کہہ دیتے ہیں یہ تو کسی حدیث میں نہیں آئی۔ اب ایک سادہ آدمی جو قرآن و حدیث پڑھ ہی نہیں سکتا
اور اس کا کام بھی نہیں. وہ تو علماء کے پاس بیٹھتا ہے، دین کو سمجھتا ہے، سیکھتا اور عمل کرتا ہے. قرآن حدیث علماء پڑھتے ہیں اور اس کی علمی تدقیق کر کے پھر عوام الناس کو اس کا لب لباب سکھاتے ہیں، سمجھاتے ہیں، تاکہ وہ دین متین پر عمل کر سکیں. سادہ لوگوں کو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ تو کسی بھی حدیث میں نہیں آیا، تم لوگ کیوں کرتے ہو؟ تو سادہ بندہ اتنے میں ہی پریشان ہو جاتا ہے کہ یار کسی حدیث میں بھی نہیں آیا. تو میں یہاں پر ایک بات گزارش کروں گا کہ جس کو یہ بات سنائی گئی ہے اس نے کہنے والے کی بات پر اتنا بڑا اعتماد کر لیا کہ یار واقعی نہیں آئی. تو کچھ اعتماد ہم پر بھی کر کے دیکھتے، یہی سوال ہمارے پاس بھی لے آتے، یعنی علماء اہل سنت کے پاس بھی لے آتے یہ سوال، اور پھر پوچھ لیتے کہ آیا کہ کیا قبروں کی زیارت کرنا اور وہاں پر جا کے دعا مانگنا اور وہاں پر جا کے قرآن مجید پڑھنا، کیا یہ عمل حدیث میں نہیں ہے؟ تو ہم آپ کو حدیث کے انبار لگا دیتے. جو بندہ یہ بات کہتا ہے کہ یہ کسی حدیث میں نہیں آئی، جب اس موضوع پر ہم حدیث پڑھیں گے تو یہ جملہ کتنا بڑا جھوٹ ثابت ہوگا. تو اس سے آپ اندازہ کر لیں، ہر مسئلہ سمجھانے والا بندہ سچ نہیں بولتا. بات کی سچائی اور صدق کو ثابت کرنے کے لیے دلیل کی ضرورت ہے. لہذا کسی کے کہہ دینے سے کسی کے حق اور باطل کا فیصلہ نہ کیا کریں، یہ بات سمجھانی تھی. یعنی کہ کسی نے کہہ دیا کہ یہ بات صحیح نہیں ہے، کسی حدیث میں نہیں آئی، بس اس کے کہہ دینے پہ عمل مت کریں. اسے کہنا اس کا کوئی پروف بھی ہے، اس کی کوئی دلیل بھی ہے، اور اگر اس کے پاس پروف اور دلیل نہیں ہے تو پھر کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی بات کے اوپر عمل کرنے کی. اس کو کہیں کہ آپ میرے ساتھ آئیں، مسجد میں جمعہ پڑھیں، آپ ہماری مسجد میں آئیں، آپ دین سیکھیں. دلیل کے ساتھ آپ کو بات سمجھائی اور سکھائی جائے گی، اور وہاں پر ایک بات اس کو بھی سکھائیں کہ یہ تو دین کی بات ہے، آپ کو بغیر دلیل کے نہیں کرنی چاہیے، کہ دین کو منتقل کرنا ایک بہت بڑی امانت ہے. آپ اس امانت کے اندر اتنی بڑی خیانت کے مرتکب ہو رہے ہیں کہ آپ بغیر دلیل کے اتنی بڑی بات اور ناجائز قرار دے دی. یعنی آپ نے کہا یہ تو کسی حدیث میں ہی نہیں آئی. اتنا بڑا بہتان، اتنا بڑا بہتان. دیکھیں نا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس کا مفہوم ہے کہ جو میری طرف ایسی بات منسوب کرے جو میں نے نہیں کہی، فرمایا وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا ہے. یہ تو اس بارے میں ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی نہیں، پر کسی نے حضور کی ذات کی طرف نسبت کر کے آگے بیان کر دی تو فرمایا کہ وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنائے. تو جو بات حضور نے کہی ہو اور کوئی کہہ دے کہ یہ تو حدیث میں نہیں آئی، وہ بھی اپنا ٹھکانہ دوزخ میں ہی بنائے پھر. اس لیے دین متین کی بات ہر چرنگے پہ بیٹھ کر، چوک پہ بیٹھ کر ہر کسی بندے کا کام نہیں ہے کرنا. اب تو ایسے بندے بھی دین متین کی بات کرتے ہیں، علماء پہ اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں فلاں نے درست کہا، فلاں نے غلط کہا، جس کو سرے سے خود نماز صحیح پڑھنی نہیں آتی. یہ حال ہے. اور وہ کہتا ہے کہ مولانا صاحب نے یہ صحیح کہا، مولانا صاحب نے یہ صحیح نہیں کہا. اگر کسی بات کو درست یا غلط کا فیصلہ کسی عالم کی بات کا کوئی عالم کہے نا، تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہاں یار وہ عالم ہے، اس نے فلاں کی بات کو دلیل کے ساتھ رد کیا اور کہا یہ صحیح نہیں ہے. لیکن عامت الناس کو ایک صاحب علم، ایک عالم دین کی کہی بات کے اوپر اس طرح نہ تو تبصرہ کرنا چاہیے نہ ہی تبرہ کرنا چاہیے، یہ اس کا منصب نہیں ہے. ایک عام بندے کی غیبت کرنا حرام ہے، تو کسی عالم دین کی غیبت کرنا کیسا ہوگا؟ اس لیے لوگوں کو یہ بھی تربیت ہونی چاہیے لوگوں کی کہ بازاروں میں بیٹھ کر عامت الناس کا وہ علم جو انہوں نے پڑھا ہی نہیں ہے اس کے اوپر بحث و مباحثہ کرنا اور کسی کے غلط اور درست کا فیصلہ کرنا، یہ بالکل غلط بات ہے. ایک بندے نے ایک علم ہی نہیں پڑھا، اس کو پتہ ہی نہیں اس علم کا کہ یہ علم ہوتا کیا ہے، پڑھتے کیسے ہیں.
ان کو کتابوں سے حاصل کیسے کیا جاتا ہے، عوام تک منتقل کیسے کیا جاتا ہے، قرآن و حدیث سے مسائل کو کیسے اخذ کیا جاتا ہے، کس طرح اس سے مفہوم بنا کر عوام الناس کو عقیدے کی، احکام کی بات سکھائی جاتی ہے۔ جس کو اس بات کا علم نہیں، اس کو چاہیے کہ وہ صرف علماء کی صحبت اختیار کرے، اپنے آپ کو عالم دین ثابت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو اس لیے کہ بعض مرتبہ اس طرح بھی لوگ کرتے تو یہ بھی غلط ہے۔ لہذا صرف کسی کا کہہ دینا کہ بھئی یہ تو کسی حدیث میں نہیں آئی، یہ جملہ آپ یہ سمجھے کہ میرے لیے یہ جملہ کوئی وقت ہی نہیں رکھتا، بس یہ ذہن میں رکھ لیں بات۔ کوئی بندہ اہل سنت کے کسی مسئلے کے اوپر ہمارے کسی اہل سنت بھائی سے یہ کہے کہ بھئی یہ تو تمہاری غلطی ہے، تو آپ انہیں کہیں کہ ہمیں ضرورت نہیں آپ سے دلیل سننے کی، حاجت ہی نہیں ہے۔ الحمدللہ ہم اہل سنت کی ہر جز کے اوپر دلیل رکھتے ہیں۔ عقیدہ اہل سنت پر اگر کامل ایمان ہے تو کامل دلالت بھی رکھتے ہیں ہم اس پر، لیکن دلائل دینا عوام الناس کا کام نہیں، علماء کا کام ہے۔ تو زیارت قبور کے حوالے سے کہ زیارت قبور جائز ہے کہ نہیں، درست ہے کہ نہیں، اس کے اوپر میں احادیث پڑھنے سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ اس موضوع پر کن کن صحابہ نے روایات بیان کی ہیں، تاکہ ایک نقشہ آپ کے ذہن میں آ جائے کہ ان صحابہ کرام کی روایات اس موضوع پر قرآن اور احادیث کے ذخیرے میں موجود ہیں، اس کے حوالہ جات بھی ساتھ آ جائیں گے۔ اور سب سے پہلے میں اس موضوع کو شروع کرتا ہوں۔ اس موضوع پر حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے بھی زیارت قبور کی روایت موجود ہے، اور اس کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا۔ امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں لکھا، حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے بھی زیارت قبور کی روایت موجود ہے۔ پھر اسی طرح حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور کے صحابی ہیں، ان سے بھی زیارت قبور کی روایت احادیث کے ذخیرے میں، وہ پڑھیں گے آگے جا کے، ہم پڑھیں گے۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی وہ صحابی جن سے سب سے زیادہ روایات ملتی ہیں حدیث کی کتابوں، ان سے بھی زیارت قبور کی روایت ہے کہ جس میں ترغیب ہے، اشارہ ہے کہ قبروں پہ زیارت کیا کرو۔ اب وہاں زیارت سے ملتا کیا ہے، یہ حدیثیں پڑھ کے بیان کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے بھی زیارت قبور کی روایت موجود ہے، اور اس کو امام ابن ماجہ نے اپنی سنن کے اندر کتاب الجنائز میں لکھا، اس روایت کو، حدیث نمبر 1571، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت موجود ہے۔ پھر اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اس موضوع پہ روایت موجود ہے۔ مسند احمد بن حنبل کے اندر روایت ہے، حدیث نمبر ہے 237، اس کی جلد نمبر 3 ہے۔ پھر حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی زیارت قبور کی روایت امام طبرانی نے المعجم الکبیر میں لکھا، جلد 2 صفحہ نمبر 94، حدیث نمبر 1419 کے اوپر امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی حدیث لکھی زیارت قبور کے حوالے سے۔ پھر حضرت زید بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی زیارت قبور کی روایت موجود ہے، اس کو بھی امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے معجم الکبیر کے اندر روایت کیا، جلد 5 صفحہ نمبر 82، حدیث نمبر 4648 کے اوپر روایت کی۔ پھر آگے دیکھیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضور کے چچا کے بیٹے ہیں، یعنی حضور کے کزن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ روایت موجود ہے، انہوں نے بھی زیارت قبور کی روایت کو بیان کیا۔ اس کو بھی امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ المعجم الکبیر کی جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 253، حدیث نمبر 11653 کے اوپر لائے، زیارت قبور کی حدیث۔ پھر آگے دیکھیں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی حضرت فاروق اعظم کے صاحبزادے، ان سے بھی ایک روایت ہے، اور یہ المعجم الکبیر امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ کی جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 320، حدیث نمبر ہے اس کا 13235، اس پر بھی حدیث ہے۔ پھر آگے دیکھیں، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص سے بھی روایت موجود ہے حدیث کی کتابوں میں، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی
عنہا سے بھی یہ روایت موجود ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے بھی روایت موجود ہے. کل ذخیرہ حدیث اٹھائیں تو کل 12 صحابہ اور صحابیات ہیں جن سے زیارت قبور کی حدیثیں ملتی. تو پھر اس جملے کی کیا وقت رہ گئی؟ یہ جملہ روٹین میں بولا جاتا ہے، روٹین میں بولتے ہیں، یعنی جو اہل سنت کے علاوہ دوست ہیں ان کو عادت ہے یعنی کہ دین کے ساتھ بھی پکھنڈ کرنے کی. یہ تو کسی روایت میں نہیں آیا. میں نے آپ کو 11 صحابہ اور صحابیات کا حوالہ دیا کہ انہوں نے بیان کی ہے، اور ان سے ایک سے زیادہ روایات ایک ایک صحابی یا ایک ایک صحابیات سے روایت ہیں، نام 12. اور پھر اس کو کئی علماء نے اس کو بیان بھی کیا. اب آ جائیں زیارت قبور کے حوالے سے کہ زیارت قبور جب بندہ کرتا ہے تو کس وجہ سے کرتا ہے. اس کے اوپر بھی اتنا ہی کہہ دیا جاتا ہے ہاں یار قبروں کی زیارت تو کر لیا کرو، لیکن اس میں یہ ہے کہ وہ اس لیے حضور نے فرمایا ہے کہ وہ تمہیں موت کی یاد دلاتی ہیں. یعنی کہ یہ جو تم جا کر وہاں قرآن پاک پڑھتے ہو اور وہاں پر جا کے جو دعا مانگتے ہو اور دعا میں خیر و برکت کا ایک تصور رکھتے ہو، فضیلت کی بات رکھتے ہو، بخشش و درگزر کی ایک پہلو پہ نظر رکھتے ہو، وہ سارا لپیٹ دیتے ہیں. اگلی بات وہ ایک حدیث آئی ہے اس کے اندر یہ ہے کہ قبروں میں پہ جاؤ اس لیے کہ تمہیں وہ آخرت یاد دلاتی ہے، اس لیے کہا، قبر پہ دعا مانگنے کے لیے نہیں کہا. تو اس کے اوپر سب سے پہلی روایت، پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ قبروں پہ جانا یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمامین میں سے ہے کہ قبر پہ جایا کرو. لہذا جب حضور نے فرما دیا کہ قبروں پہ جایا کرو تو اس کا معنی یہ ہے کہ یہ مسئلہ شریعت ہے، یہ مسئلہ شریعت ہے. اور یہ کہنا ہے کہ یہ سنیوں نے ایسے گھڑ رکھا ہے، یہ غلط بات ہے. دوسری بات، اب میں پہلے وہ روایت پڑھ دیتا ہوں جس کے اندر یہ ہے کہ قبروں پہ جایا کرو کہ یہ تمہیں آخرت کی یاد دلاتی ہیں، موت کی یاد دلاتی ہیں. پہلے وہ روایت پڑھتا ہوں پھر آگے چلتا ہوں. یہ روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ پہلے میں تمہیں پچھلا حصہ اس حدیث کا یہ ہے کہ میں تمہیں قبروں کی زیارت سے پہلے منع کرتا تھا، اب میں تمہیں قبروں کی زیارت کی اجازت دیتا ہوں، یعنی کہ تم قبروں کی زیارت کیا کرو. آگے یہ جملہ آتا ہے، فرمایا کہ کیونکہ یہ موت کی یاد دلاتی ہے. اب ظاہر ہے قبروں کی زیارت میں ایک اصلاح کا پہلو یہ بھی ہے کہ بندے غور کریں اس بات پر کہ دنیا کی ٹھاٹ پھاٹ ختم ہو جانی ہے ایک دن، دنیا کا جاہو جلا مٹی میں مل جانا ہے، دنیا کا جو تشخص ہے ختم ہو جانا، کچھ بھی نہیں رہنا. یہ بلند و باند دعوے، یہ اپنی شہرت و عزت کی لالچ ہر وقت دل میں رہنا، اور اگر کہیں چلے گئے کسی نے عزت تھوڑی کم کی تو پھر غصہ کر لینا کہ عزت میری نہیں کی انہوں نے، پھر کئی دن ان کے گھر نہ جانا، اپنی طبیعت کے اندر ایک خام میں متکبرانہ طبیعت رکھنا. یہ سب جاہو جلال خاک میں ملنے والا ہے. ایک دن ایسا ہوگا جن چاہنے والوں میں آپ عزت کے دعوے دار ہیں نا کہ میری عزت کرنی ہے، وہ اور آپ نے اپنے طور پہ ان پہ واجب کر رکھا ہے اور نہ کرنے پر آپ نے سزائیں بھی مقرر کر رکھی ہیں. یہ ذہن میں رکھیے گا ایک دن آئے گا، یہ موت آئے گی اور آپ کو بے معنی سا کر کے زمین پہ گرا دے گی. اس کے بعد یہی لوگ آپ کو ایک سادہ کپڑے پہنا کر، آپ کی ساری شاہی اتار کر، سادہ کپڑے پہنا کر ایک سادہ چارپائی کے اوپر لوگ جا کے منو مٹی تلے دفن کریں گے اور بتا دیں گے کہ یہ ہے تیری اوقات. ایک بزرگ تھے، انہوں نے فرمایا کہ انسان کو اپنی اوقات نہیں بھولنی چاہیے، انسان کو اپنی اوقات کبھی نہیں بھولنی چاہیے. اور انسان کے اوقات کیا ہے؟ انسان کے اوقات یہ ہے کہ ایک ایسے قطرے سے یہ پیدا ہوا ہے جس کی کوئی تعریف نہیں کرتا. میں اتنے چھپا کے لفظ بول سکتا ہوں، ایک ایسے قطرے سے یہ پیدا ہوا کہ جس کی کوئی تعریف
نہیں کرتا، آخر مار کے مٹی میں چلے جانا ہے، یہ ہے اس کی اوقات۔ اس اوقات اور شخصیت کا مالک وہ لوگوں کے اوپر ظلم و ستم کی داستان بنا ہوا ہے۔ جو لوگ لوگوں پہ ظلم کرتے ہیں، ڈاکے مارتے ہیں، لوگوں کو قتل کرتے ہیں، لوگوں میں فتنہ فساد بوتے ہیں، لوگوں کے اندر علتیں پیدا کرتے ہیں، تکلیفیں پیدا کرتے ہیں، دو کو پھوڑ دیتے ہیں، لڑوا دیتے ہیں، وہ لوگ یاد کریں کہ پیدا تو گندگی کے قطرے سے ہو گئے ہیں، مر کے جانا بھی مٹی کے نیچے ہے۔ جس نے پیدا کیا منو مٹی کے اندر دفن کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بندے وہاں اور کوئی نہیں آئے گا۔ جب اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ بندے کیا لایا ہے، تب اور کوئی نہیں آئے گا۔ تب اللہ کی بارگاہ میں تجھے صرف اکیلے کو پیش ہونا ہے، اور ہولناک منظر یہ ہوگا کہ کمرے میں لائٹ بند کر دی جائے تو سانس گم ہو جاتے ہیں، اور وہاں پر آپ کو ایسی جگہ بند کر کے منو مٹی ڈال دی جائے گی کہ آپ تصور ہی ختم کر دیں کہ آپ نکل آئیں گے۔ جب بھی کبھی کسی پہ ظلم کرنے کے لیے شیطان اکسائے، اپنی اوقات یاد کر لیں کہ آخر ایک دن ختم ہو جانا، اور پھر قبروں پہ جایا کریں۔ بعض مرتبہ نا کوئی چیزیں دیکھنے کے بعد کچھ چیزیں یاد آتی ہیں، اور قبروں پہ جایا اور جا کر دیکھا کریں کہ یہ میرا عزیز تھا، سجن تھا، یہ میرے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا، اور اٹھتا بیٹھتا تھا، آج یہ نہیں ہے، اور اب کل میں بھی نہیں ہوں گا۔ آج میں جیسے کسی کی قبر پہ آیا ہوں، کل کوئی میری قبر پہ آئے گا۔ یہ حقیقت ہے، ایسی اٹل حقیقت کہ جس کو کوئی بندہ رد نہیں کر سکتا۔ ہاں، اگر آج کسی پر احسان کرو گے، آج کسی پر احسان کرو گے، تو آج جیسے کسی کی قبر پہ آ کے فاتحہ پڑھ رہے ہو، کل کوئی تمہاری قبر پہ آ کے فاتحہ پڑھے گا۔ آج احسان کرتے ہو، کسی کے لیے دعا کرتے ہو، کل کوئی آپ کے لیے دعا کرے گا۔ آج کسی کو خیرات دیتے ہو، کل کوئی آپ کے لیے بخشش کی دعا کرے گا۔ لہذا امور حسنہ کے اندر ترقی ہونی چاہیے۔ برے کاموں سے بندے کو جتنی جلدی ہو اجتناب کر لے، کیونکہ میں نے صرف بوڑھے مرتے نہیں دیکھے، ہر انسان جانتا ہے کہ پیدا ہوتا بچہ بھی مر جاتا ہے، مرا ہوا بچہ بھی پیدا ہوتا ہے، بچپن میں بھی موت آتی ہے، لڑپن میں بھی موت آ جاتی ہے، اور شباب کی جوانی میں بھی موت آتی ہے، اور بڑھاپے میں تو پھر موت ہی آ جانی ہے نا۔ یہ موت جب آتی ہے تو یہ پہلوانوں کو نہیں دیکھتی کہ کوئی طاقتور ہے، وہ طاقتور تھا، جب موت آتی ہے تو اس کی طاقت کا فلسفہ ختم ہو جاتا ہے۔ لہذا موت کے سامنے، موت کو یاد کر کے اپنے آپ کو دیکھو کہ یار میں جو مقدمہ اللہ کی بارگاہ میں نے پیش ہونا ہے، میرا مقدمہ پیش ہوگا، کیا میرے اعمال ایسے ہیں میں صفائی دے سکوں گا؟ اور اگر میں نہیں دے سکوں گا تو کیا وجہ میں اٹھ کے توبہ کیوں نہیں کرتا؟ ابھی تو نامہ اعمال کی کتاب کھلی ہے، ابھی تو رات کی تنہائی کے اندر اللہ تعالیٰ کی رحمت وعدے دیتی ہے کہ بندے مانگ تجھے دوں۔ ابھی تو ہر نماز کے لیے اذان کی آواز آتی ہے، ابھی تو بھلاوا آتا ہے، اے بندے آ نیکی کر، توبہ کر، ابھی وقت ہے۔ جب موت کا فرشتہ سامنے آ کے کھڑا ہو جائے گا تو وقت ختم ہو جائے گا۔ اور قرآن مجید میں ہے، فرمایا کہ ہم اس کو ہرگز مہلت نہیں دیں گے، جب موت آ جائے گی سامنے پھر مہلت نہیں دیں گے۔ ارے جب موت سامنے آئی تب تو فرعون بھی بہت کچھ مان گیا تھا۔ قرآن اٹھا کے پڑھیں، وہ جو خدائی کا دعوے دار تھا، جب اس نے موت کو دیکھا وہ شاید اپنا خدائی کا دعویٰ ہی بھول گیا، لیکن توبہ نصیب نہیں ہوئی کیونکہ موت سامنے آ گئی تھی۔ جب موت سامنے آتی تو ساری گھڑیاں توبہ کی ختم ہو جاتی، اس لیے کہا کہ قبروں پہ جایا کرو اور ان کے ساتھ بھی دوستی رکھا کرو، آخر مر کے چلے تو وہیں جانا ہے۔ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کیا کریں، اپنے بچوں کو نیکی کا درس دیا کریں، اپنے گھر میں بھی اپنے بچوں کو نیک اور اچھے انسان کے پاس اٹھنے بیٹھنے کی تلقین کیا کریں۔
میں تقریباً 8 سال کا ہوں گا یا 6 سال کا ہوں گا، میرے والد گرامی جو فوت ہو گئے، مجھے تو صحیح سے ہوش بھی نہیں تھی. میں نے تراوی جیسے پڑھتے ہیں نا، تراوی ہاتھ باندھ کے اونچی آواز سے قرآن پاک پڑھتے ہیں، میں نے اس انداز میں اپنے والد گرامی کی قبر پہ کھڑے ہو کر بلند آواز کے ساتھ، ہاتھ باندھ کر بلند آواز کے ساتھ، میں نے اول سے لے کے آخر تک پورا قرآن پڑھا ہے. کچھ تو ایسا کرو یار. میری نانی اماں کا انتقال ہوا، میں نے ان کی قبر کے اوپر قرآن پاک پڑھا. مجھے اصل میں پڑھانے والے ہی وہ ہیں. میرے والد کو فوت ہوتے تو یہ پتہ نہیں تھا کہ شاید میری اولاد میں سے کوئی حافظ قرآن ہوگا، لیکن مجھے حافظ قرآن نانا اور نانی نے بنایا. پھر میں نے ان کے فوت ہونے پہ ان کی قبر پہ قرآن پاک پڑھا. میری بڑی ہمشیرہ فوت ہو گئی جوانی میں ہی، میں نے اس کی قبر پہ کھڑے ہو کے قرآن پاک بلند آواز سے پڑھا. اور رمضان کے دنوں میں عصر کی نماز کے بعد، رمضان کے دنوں میں فل گرمی کے ایام میں کھڑے ہو کے پڑھا. اس لیے ان لوگوں کا میرے اوپر بہت بڑا احسان ہے. کچھ تو ہم بھی کر کے جائیں یار. ساری دنیا 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 ہم نے کر لیا، دنیا دنیا، اور کرتے ہی موت آ گئی اور ساتھ کچھ بھی نہیں لے کے گئے. یہ ہے دنیا. مرنے کے بعد تو کوئی میت کو ہاتھ نہیں لگاتا یار. بڑے بڑے جگری یاد ڈرنے لگ جاتے ہیں، ڈرتے ہیں. ایسے دوست فوت ہوا، ساری محبت ہی ختم ہو گئی. ایسے لوگوں سے لو لگاؤ جو مرنے کے بعد بھی محبت کرتے ہیں. ان سے دوستی کیوں نہیں لگاتے؟ اللہ رسول کے ذکر سے پیار کیوں نہیں کرتے؟ اولیاء کی تعلیمات اور اللہ اور رسول کی تعلیمات سے پیار کیوں نہیں کرتے؟ ہم اس طرف کیوں نہیں آتے؟ آپ دیکھتے ہیں آج کل تو ڈیجیٹل دور ہے، ڈیجیٹل دور. مطلب دوست ہے، فوت ہو گیا، فون پہ پتہ چل گیا، فیس بک پہ دیکھ لیا کہ فلاں فوت ہو گیا، فیس بک پہ اعلان ہو گیا کہ فلاں وقت جنازہ ہے. اچھا وہ فوت ہو گئے، اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ جنازہ کب ہے؟ جنازہ فلاں وقت ہے، فلاں میں جنازے میں پہنچ آؤں گا. پھر آپ کے کام نے آپ کو فرصت نہیں دی، آپ جنازے پر بھی نہیں پہنچ پائے. اتنی تو آپ کی دوستی ہے. وہ کہاں گئے لوگ کہ دوست فوت ہونے کے بعد؟ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ کوئی دوست تھا اور فوت ہو گیا اور مہینہ مہینہ اس کے اصالے ثواب کے لیے تسبیح پڑھتے رہے، اور مہینہ بھر 40 دن لگاتار اس کی قبر پہ جا کے فاتحہ خوانی کرتے رہے. وہ مر گئے دوست. اب دنیا مصروف ہے. جس سے ہماری دوستی ہے اس نے ہمارا جنازہ بھی پڑھنا ہے کہ نہیں کوئی پتہ نہیں اس کا. یہ دعوے ہیں دنیا بس، اور کچھ بھی نہیں. اس لیے حقیقت کو مت بھولیں. قبرستان جائیں کہ وہاں ہمیں اپنی حقیقت کا پتہ چلے. لہذا زیارت قبور میں ایک پہلو قبروں کو دیکھنے کا، آخرت یاد کرنے کا، اپنی موت یاد کرنے کا، آخر فنا ہو جانے کا بھی ہے. اس حدیث کو جو میں نے پڑھی ہے، امام مسلم نے کتاب الجنائز کے اندر روایت کی ہے. پھر آگے آ جائیں، اسی طرح کی ایک روایت حضرت انس بن مالک سے بھی روایت ہے. اس کے اندر بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آقا نے فرمایا کہ میں نے تمہیں زیارت قبور سے منع کیا تھا. میں نے تمہیں زیارت قبور سے منع کیا تھا، اب میں تمہیں زیارت کرنے کی اجازت دیتا ہوں. اب تم زیارت کیا کرو کیونکہ وہ تمہیں موت کی یاد دلاتی ہیں. اب اس روایت سے دو باتیں، ایک تو میں کر چکا نا کہ قبریں بندے کو موت یاد دلاتی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جیسے قرآن کے اندر ناسخ اور منسوخ ہوتا ہے، اسی طرح حدیث میں بھی ناسخ اور منسوخ ہوتا ہے. یعنی ناسخ و منسوخ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ شریعت کا ایک حکم ہوتا ہے جو ایک وقت کے لیے ہوتا ہے، اور اس وقت کے ختم ہونے کے بعد اس حکم کی اس طرح کی ضرورت نہیں رہتی، پھر اس کی جگہ نیا حکم آتا ہے. جیسے آپ قرآن مجید پڑھ کے دیکھیں تو شراب کا حکم 3 مقام پر 3 سٹیپ میں جا کر شراب حرام ہوتی ہے. بھئی جب نماز کا وقت ہو تو نہ پیا کرو، منع کیا.
اور پھر کہا کہ ایک وقت ایسا آیا کہ قرآن مجید نے مطلقاً شراب کو منع کر دیا، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان کہہ دیا۔ اب رجس من عمل الشیطان کہنے سے پہلے لوگ اس وقت شراب حرام نہیں تھی، پر نماز کے وقت میں نہیں پی سکتے تھے۔ پھر ایک وقت آیا کہ شریعت نے مطلقاً حرام قرار دے دی، وہ حکم منسوخ ہو گیا، نیا حکم آیا۔ اب نیا حکم کیا ہے؟ نیا حکم یہ ہے کہ مطلقاً شراب پینا ٹوٹل حرام ہے، نہیں پی سکتے۔ تو پہلا حکم تھا، پھر اگلا حکم آیا۔ اسی طرح حدیث کے اندر بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے منع کیا تھا قبروں کی زیارت نہ کیا کرو۔ اب وہ روایتیں اٹھا کر کوئی بندہ کہ دیکھو حدیث میں آیا کہ زیارت قبور نہ کیا کرو، بھائی وہ منسوخ ہیں۔ یہ ہیں حدیث صحیح مسلم شریف کی کہ فرمایا کہ پہلے میں تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کرتا تھا، اب زیارت کیا کرو۔ وہ تمہیں موت یاد دلاتی ہیں، تمہیں آخرت یاد دلاتی ہیں، تمہیں کہ ایک دن تم نے مر جانا ہے، اس موضوع پہ سوچنے کے لیے راہ ہموار کرتی ہیں۔ اب آگے آ جائیں۔ اسی طرح کے لفظ بعض روایت میں ایسے بھی ہیں کہ جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے موت کی جگہ لفظ آخرت کا بولا، کلام فرمایا، وہ یہ کہ فرمایا کہ قبروں کی زیارت کیا کرو، وہ تمہیں آخرت یاد کرواتی ہے۔ وہ روایت اس طرح ہے، اس کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الجنائز کے اندر روایت کیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت بریدہ بن حسیب الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، میں تمہیں زیارت قبور سے میں نے منع کیا تھا، بلا شبہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی والدہ محترمہ کی قبر کی زیارت کرنے کی اجازت دی گئی ہے، پس تم بھی قبروں کی زیارت کیا کرو کیونکہ یہ آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ دو باتیں آ گئی نا حدیث میں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کی ہے، تو فرمایا یہ حکایت بیان کر کے کہ آقا نے فرمایا کہ میں اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کرنے کے لیے گیا ہوں، سو تم بھی قبر کی زیارت کیا۔ اب یہاں ایک پہلو نکلتا ہے، اس پہ کبھی گفتگو کروں گا، لیکن اشارہ دے دیتا ہوں۔ وہ اشارہ یہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مزار پر انوار پہ گئے تھے نا، حدیث بتاتی ہے، بولیے گئے تھے کہ نہیں؟ آج لوگ جانے دیتے ہیں؟ بولیے جو گئے مکہ مدینہ میں وہ مجھے بتائیں، وہاں جانے دیتے ہیں آج کل؟ آپ بتاؤ، منع کرنے والے صحیح ہیں، جانے والے صحیح ہیں؟ بولیے نا، ہیں بھائی، جانا تو مصطفیٰ کی سنت ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کو گئے، تو سیدہ آمنہ کے مزار پہ جانا یہ تو مصطفیٰ کی سنت ہے۔ تو جو ظالم روکتے ہیں وہ صرف روک نہیں رہے، وہ مصطفیٰ کی سنت سے روک رہے ہیں۔ اس طرح کے تو اہل حدیث لوگ ہیں، یعنی کہ وہ کہتے ہیں ہم اہل حدیث ہیں۔ اس مقام پر بندے کی اہل حدیث مسلک فنا ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ دوسری بات اسی حدیث میں کروں، قرآن مجید نے تو منافق کی قبر پر بھی کھڑا ہونے سے منع کیا۔ قرآن مجید اٹھائیں، پارہ نمبر 10 رکوع نمبر 17 اٹھا کے دیکھیں، لا تقم علی قبری، اللہ تعالیٰ نے منع کیا کیا پیارے جو منافق ہو اس کی قبر پہ بھی نہ کھڑے ہو۔ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ والدین مصطفیٰ مسلمان نہیں تھے، اب ان سے بھی ایک سوال کر لیں، اگر والدین مصطفیٰ ناجی یعنی کہ جنتی نہ ہوتے، وہ توحید پر نہ ہوتے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کی قبر پر کیوں جاتے؟ مصطفیٰ کا ان کی قبر پہ جانا اس بات کی دلیل ہے کہ مصطفیٰ کے والدین جنتی ہیں۔ یہ جملہ میں نے بولا ہے چونکہ میرا موضوع نہیں، میں گفتگو نہیں کر سکا، میں اس پہ الگ سے گفتگو کروں گا اور میں بتاؤں گا کہ قبر پہ مصطفیٰ گئے اور مصطفیٰ نے قبر پہ جا کے والدین کریمین سے کیا کیا۔ اس پر روایت ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے والدین میں سے اپنی والدہ کی قبر پہ جا کر ان کو زندہ فرمایا۔ لوگ لگا لیں زور جتنا لگانا، حدیث ضعیف ہے، حدیث ضعیف ہے، تسبیح پڑھو اور تسبیح پڑھ کے مر جاؤ تم، ہمیں تمہارے دلائل کی کوئی حاجت نہیں۔
مصطفیٰ نے والدین کریمین کو زندہ کیا اور کلمہ پڑھا کے امت میں داخل کیا۔ ایک صاحب بڑے پھٹ رہے تھے، وہ کہنے لگے اس کا مطلب ہے پہلے مسلمان نہیں تھے، بعد میں مسلمان کیا۔ میں نے کہا نہیں، یہ تو آپ کو سمجھ ہی نہیں آئی، ہم نے یہ کہا ہی نہیں کہ پہلے مسلمان نہیں تھے۔ آقا کی تشریف آوری سے پہلے جو بھی توحید پر انتقال کر جاتے تھے وہ تو جنتی ہوتے تھے، اہل فطرت میں سے تھے نا، تو وہ جنتی ہوتے تھے۔ آقا علیہ السلام نے زندہ کر کے ان کو مسلمان نہیں کیا، بلکہ زندہ کر کے امت میں داخل کیا، کیونکہ جب وہ فوت ہوئے تھے اس وقت آقا نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا، اس لیے بعد میں حیات فرما کر مصطفیٰ نے امت میں داخل فرما لیا۔ والدین کریمین کے بارے میں اہل سنت سن لیں، ہم ان کے جنتی ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں، اور عقیدہ ہی نہیں رکھتے، فخر ہے ہمیں اس عقیدے کے اوپر۔ کسی کو نہ سمجھ آئے تو وہ اپنی سمجھ کا علاج کرائے۔ تو اس کے اندر آقا علیہ السلام نے فرمایا میں اپنی والدہ کی قبر پہ گیا، سو میں تمہیں بھی یہ کہتا ہوں کہ قبروں پہ جایا کرو کہ وہ آخرت کی یاد دلاتی۔ اب یہ جو جملہ ہے کہ وہ آخرت کی یاد دلاتی، یہ جملہ آپ کے اور میرے لیے ہے، یہ جملہ آپ کے اور میرے لیے ہے، یہ حضور کے لیے تو نہیں ہے۔ بولیے آخرت کا ڈر کس کو ہے؟ بولے نا یار، امتیوں کو ڈر ہے، ہمیں آخرت کا ڈر ہے۔ آقا علیہ السلام کو آخرت کا کس چیز کا ڈر؟ حضور کو تو ڈر نہیں، آقا کے صدقے بیڑے پار ہونے ان کو گائے کا ڈر۔ اور آقا کی تو نسبت سے 40,000 لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جانے ہیں، تو جن کی نسبت کا یہ عالم ہو ان کی ذات کا خود عالم کیا ہوگا؟ ان کو تو معاشر میں جبے پہنائے جائیں گے اور دنیا دیکھ کے رشک کرے گی اور کہے گی کہ حضور آپ جیسا نہ دیکھا تھا نہ دیکھا گیا ہے، بس اب دیکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں حضور کو جبہ پہنایا جائے گا، مقام شفاعت مقام محمود پہ کھڑا کیا جائے گا، اور دنیا دیکھ کر آقا کی تعریف کرے گی کہ اس کو مقام محمود کہتے ہیں۔ تو یہ جملہ ہمارے لیے ہے، حضور کے لیے نہیں۔ پھر آگے روایت میں ہے، اچھا اس روایت کو لکھ کر، یہ جو میں نے بات بیان کی، بعض لوگ حدیث کی کتابوں کی بڑی بات کرتے ہیں، چلو ہم بھی حدیث کی کتاب کی بات کر لیتے ہیں۔ اس روایت کو لکھ کر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ جو حدیث میں نے بیان کی ہے، جس کے اندر حضور نے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کی اور فرمایا کہ قبروں پہ جایا کرو وہ آخرت کی یاد دلاتی، فرمایا کہ یہ امام ترمذی کہتے ہیں یہ میں اکیلا بیان کرنے والا نہیں ہوں، صفائی سے بات بیان کر دیتا ہوں، یہ میں اکیلا بیان کرنے والا نہیں ہوں۔ اس باب میں حضرت ابو سعید خدری نے بھی روایت بیان کی، عبداللہ بن مسعود نے بھی روایت بیان کی، حضرت ابو ہریرہ نے روایت بیان کی، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے روایت بیان کی، اور پھر وہ آگے حکم بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں قال ابو عیسیٰ، امام ترمذی کہتے ہیں کہ میرے نزدیک حدیث برائدہ جو ابھی پڑھی ہے، وہ کہتے ہیں میرے نزدیک یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اب کوئی مجھ سے بڑا آئے اور وہ کہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، امام ترمذی فرماتے ہیں میرے نزدیک، میں حدیث کا بہت بڑا امام ہوں، میرے نزدیک یہ حدیث حسن صحیح، اعلیٰ درجے کی صحیح، اعلیٰ درجے کی۔ تو کوئی بندہ اس موضوع پہ بات کرتا نظر آئے اور وہ کہتے ہیں یہ ساری حدیثیں ہی ضعیف ہے جی، شان مصطفیٰ پہ کوئی روایت پڑھو، کہنے والے خارجی طبیعت کے بندے کہتے ہیں وہ ساری حدیثیں ہی ضعیف ہے جی، یار شان مصطفیٰ میں ایک روایت بھی صحیح نہیں آئی، کس طرح کا ناقص دین ہے آپ کا؟ میں تو کہتا ہوں کہ شان مصطفیٰ میں تو ساری روایتیں ہی صحیح ہیں، عظمت مصطفیٰ میں ساری روایتیں ہی صحیح ہیں۔ آپ پوچھیں کیوں؟ کوئی روایت سندن ضعیف بھی ہونا تو علماء فرماتے شان بیان کرنے کے لیے وہ بھی چل جاتی، وہ بھی پڑھ دیا۔ پھر آگے دیکھیں، ایک اور روایت ہے، اس کے اوپر اس حدیث کو لکھ کر ہمارے حدیث کے بہت بڑے امام، حدیث کی شرح تفسیر اور حدیث سمجھانے میں علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑا نام، بہت بڑا نام، وہ اس حدیث کو لکھ کر اس کی شرح بیان کرتے ہیں، اور شرح بیان کرتے کہتے ہیں کہ حدیث برائدہ، بڑی توجہ سے فرمایا کہ حدیث برائدہ
زیارت قبور کی ممانعت کے حکم کے منسوخ ہونے پہ واضح دلیل ہے کہ یہ وہ حدیث ہے جو بتاتی ہے کہ زیارت قبور کا حکم منع زیارت قبور کا وہ منسوخ ہو چکا، آپ زیارت کرو اس کا حکم جاری ہے۔ اور کہتے ہیں امام شابی نے، امام نخعی تک زیارت قبور پر جواز والی احادیث نہ پہنچی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال شہداء کی قبروں پہ تشریف لے جاتے تھے، پھر ان الفاظ کے ساتھ سلام کہتے تھے کہ تم پر سلامتی ہو تمہارے صبر کے بدلے میں، پس تمہارے لیے بہترین عاقبت ہے۔ اور سیدنا صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال زاری کے بعد سنت مصطفیٰ پہ ایسے ہی عمل کرتے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں شارع علیہ السلام یعنی حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ فتح مکہ کے دن 1000 مسلح افراد کے ساتھ اپنی والدہ محترمہ کی قبر کی زیارت کی میں نے، اس کو بھی لکھا اور کہا اس حدیث کو امام ابن ابی دنیا نے ذکر کیا۔ اب تک تو میں نے ترمذی سے یہی پڑھ کے سنایا تھا کہ حضور قبر انور پہ تشریف لے، سیدہ آمنہ کی قبر پاک پر حضور گئے، لیکن امام ابن ابی دنیا نے اس حدیث کو بیان کیا اور انہوں نے کہا کہ نہیں، مصطفیٰ 1000 صحابہ کے ساتھ اپنی والدہ کی قبر پہ گئے۔ ظالموں، مصطفیٰ 1000 صحابہ کے ساتھ سیدہ کے مزار پہ جائیں اور ظالموں تم لوگ ایک بندے کو بھی نہ جانے دو۔ یہ ہے سنیت اور غیر سنیت، یہ فرق سمجھا کریں آپ لوگ۔ پھر آگے روایت ہے اسی موضوع پر کہ ایک روایت میں ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ زیارت قبور جو ہے یہ اچھا عمل ہے، عمل صالح ہے، نیک عمل ہے۔ حدیث ہے حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نے تمہیں 3 باتوں سے منع کیا، ان میں سے ایک قبروں کی زیارت تھی، اب تم قبروں کی زیارت کیا کرو، ان کی زیارت تمہاری نیکیوں میں اضافہ کرتی ہے۔ اب سمجھ میں آ گئی کہ صرف وہ ایک تصور نہیں ہے کہ قبر کی زیارت کیا کرو آخرت یاد دلاتی، یہ تصور ہے پر یہ اکیلا تصور نہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قبروں کی زیارت کیا کرو کہ یہ خیر یعنی اچھا کام ہے، نیکی کا کام ہے، اور وہاں پر جا کے سلام کیا کرو، السلام علیکم یا اہل القبور کہا کرو، زندوں کا سا سلام کیا کرو وہاں جا کر۔ پھر آگے زیارت قبور باعث عبرت بھی ہے، باعث سبق بھی ہے، اس پر بھی احادیث ہے۔ پھر زیارت قبور دنیا سے بے رغبتی بھی دلاتی ہیں، اس پر بھی احادیث ہے۔ پھر زیارت قبور کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول تھا کہ آپ قبروں پر آ کر خود تشریف لے جاتے، اس پر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے، فرماتی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لاتے یعنی میری باری ہوتی تو آقا میرے آستانے میرے گھر میں تشریف لاتے تو کہتی ہیں تو اکثر آپ رات کے آخری حصے میں، رات کے ٹائم حضور جاگ جاتے اور رات کے آخری تہجد کا جو وقت ہوتا، فرمایا کہ تہجد کے وقت کے رات کے آخری حصے میں بقیع کے قبرستان میں تشریف لے جاتے اور اہل قبرستان سے خطاب کر کے فرماتے اے مومن گھر والو تم پر سلامتی ہو، یعنی السلام علیکم یا اہل القبور کہتے ہیں اے مسلمانوں، اے مومنین، مختلف سیغے حدیث میں تم پر سلام ہو، یہ تو زندوں کا سا سلام ہے بھائی۔ آقا اس طرح سلام فرماتے، سلام فرمانے کے بعد حضور فرماتے تم پر سلام ہو، جس چیز کا تم سے وعدہ کیا گیا وہ تمہارے پاس آ گئی، تم بہت جلد اسے حاصل کرو گے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم بھی تم سے ملنے والے ہیں۔ اے بقیع غرقد والو، اللہ تعالیٰ تمہاری بخشش و مغفرت فرمائے، یہ لفظ ہے نا، فرمایا کہ اللہ تمہاری بخشش ہو، یہ کہاں کھڑے ہو کے فرما رہے ہیں؟ بقیع کے قبرستان میں، اور کن کے لیے فرما رہے ہیں؟ بقیع کے مدفونین کے لیے مصطفیٰ فرما رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ قبرستان میں جا کر قبرستان کے مدفونین جو ہیں ان کے لیے بخشش اور رحمت کی دعا مانگنا، یہ سنت مصطفیٰ۔ اور اس کے پھر کئی الفاظ ہیں جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ تو یہ جو آج اس پر گفتگو ختم کر رہا ہوں اور یہ بات بتانا چاہتا ہوں
کہ قبرستان میں جانا اور جا کر عبرت کے لیے جانا، آخرت کی یاد کے لیے جانا اور جا کر وہاں ان کے لیے دعا کرنا، یہ تمام چیزیں سنت سے ثابت ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں قرآن پاک نہیں پڑھ سکتے۔ میں ایک چھوٹی سی بات پوچھتا ہوں، جہاں پہ قرآن پاک پڑھا جاتا ہے، ایک سوال ہے، جواب نہیں ہے کسی کے پاس، لوگوں کے پاس صرف لوگوں کے ذہنوں میں سوال کھڑا کرنے کے لیے سوال ہیں، ہمارے سوال کا جواب دینے کے لیے کوئی جواب نہیں۔ وہ یہ ایک صاحب کہنے لگے کہ جی قبرستان میں قرآن تو نہیں پڑھ سکتے۔ اچھا، میں نے کہا یار کسی حدیث پاک میں منع ہے اس کی؟ وہ حدیث مجھے دکھاؤ جس حدیث پاک میں اس کی منع آئی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرما دیا، وہ حدیث مجھے پڑھ کے سناؤ۔ اب اس نے کہاں سے پڑھنی تھی؟ یہ تو ایک بڑک ہے جو مار لی۔ میں نے کہا جی تو جی انہوں نے ڈاکٹر صاحب یہ بڑک تو مار لی۔ اچھا، میں نے کہا یار ایک چھوٹی سی بات سمجھاتا ہوں، جہاں پہ قرآن پاک پڑھا جاتا ہے وہاں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں کہ نہیں؟ بس اتنی بات کا جواب دے دیں کہ جہاں پہ قرآن پاک پڑھا جاتا ہے وہاں پہ اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے کہ نہیں؟ اگر آپ کہتے نہیں تو پھر سب کو منع کر دیتے، پھر مسجد میں بھی نہ کوئی پڑھے، گھر میں بھی نہ کوئی پڑھے۔ اور گھر میں تو قرآن پاک کھولا اس لیے جاتا ہے تاکہ گھر میں برکتیں ہی برکتیں ہوں۔ اور بھائی ہمارے سنیوں کے گھر میں تو بڑی برکتیں ہیں، ہماری تو مسجدوں میں قرآن پڑھا جاتا ہے، ہمارے تو ہم تو کوئی کام شروع کرے تو قرآن پاک پڑھا کے پھر دعا مانگ کے کام شروع کراتے ہیں۔ ہم گھروں میں قرآن پڑھتے ہیں، عادت ہے ہماری، کیونکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جہاں پہ قرآن پاک پڑھا جاتا ہے وہاں پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ یہ پکی بات نہیں جی، نہیں، بالکل رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اچھا، میں نے کہا پھر جب قرآن پاک قبرستان میں پڑھا جاتا ہے تو وہاں رحمتیں نازل نہیں ہوتی؟ نہیں، وہاں بھی ہوتی ہیں۔ تو میں نے کہا بس اس وجہ سے ہی پڑھتے، اس وجہ سے ہی پڑھتے کہ جہاں پہ قرآن پاک پڑھا جاتا ہے، حدیث میں آتا ہے جہاں قرآن پاک پڑھا جاتا ہے وہاں دعا مانگو، دعا مستجاب ہوتی ہے نا حدیث میں، کہ جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں قرآن پاک پڑھنے کے بعد دعا مانگتے ہیں۔ تو جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں پہ دعا قبولیت کے مقامات میں سے ایک مقام وہ بھی ہے۔ تو ہم قبرستان میں جا کے قرآن پڑھتے ہیں، قرآن پڑھنے کے بعد وہ جگہ دعا مانگنے والی ہو گئی۔ پھر قرآن پڑھتے ہیں جہاں قرآن پاک کی برکتیں نازل ہوتی ہیں وہاں پر دعا مانگتے ہیں، پھر دعا کا فیضان بھی جاری ہو جاتا ہے۔ لہذا امر قبور زیارت مستحسن عمل ہے، زیارت قبور اچھا عمل ہے، کوئی کرتا ہے تو اس کے جزیات سنت سے ثابت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما